اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین، چند سال پہلے کی بات ہے، میں تبلیغ کے سلسلے میں راجڑ پور گیا. تو راجن پور کے ایک آگے جو کچے کا علاقہ، دریا کے ساتھ ساتھ جو علاقہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں کچے کا علاقہ. تو وہاں تشکیل ہوئی، 32 دن کی تشکیل تھی. وہاں ناظرین اس پورے ایریے میں نے دیکھا کہ جس مسجد کے اندر جاتے نا، مجھے نہیں سمجھ آئی پتہ نہیں کیا ہے وجہ تھی. لوگ تبلیغ والوں کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے. یہ بڑی عجیب بات تھی. بڑی مشکل سے ان کو اپنی طرف مائل کرتے. ناظرین، یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ یہ تبلیغ والوں کے ساتھ جائیں تو ان کو وہاں سے فنڈ ملتا ہے کسی کو. ناظرین، ایسے کچھ نہیں ہے. یہ سب لوگ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت خالص اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں، یقین کریں. اور اگر اس میں کوئی اور مقصد ہوتا تو یہ 3 چیزیں قربانی دینا بڑا مشکل ہے اس دور کے اندر. یہ تب ہی انسان کر سکتا ہے جب اندر اخلاص ہو. کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یا کوئی اور ارادہ لے کر یہ مستقل طور پر کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو میں بھی 32 دن کی تشکیل تھی، دن تو زیادہ تھے لیکن وہاں اس ایریے میں میری 32 دن کی تشکیل ہوئی. تو وہاں عجیب لوگوں کا رویہ اس علاقے میں پایا جاتا. بعض مساجد کے اندر تو داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی اور قوم یہاں آ گئی ہے. وہ مجھے تو یہ فیلنگ ہوتی کہ یہ ہمیں شاید مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں. صاحب جب آپ کسی کو مسجد کے اندر بھی نہیں داخل ہونے دیتے تو اس سے آگے کیا رہ جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجد کے اندر مسجد میں آنے سے ہی روک دے. کہیں مسجد میں تو نہیں روکتے لیکن بات نہیں سنتے تھے. ایک مسجد کے اندر ہم 3 دن کے لیے وہاں گئے تو جب مسجد کے اندر ٹھہرے، جس مسجد کے اندر، تو ٹوٹل 4 یا 5 نمازی ہوتے تھے. اور جب ہم نے ان سے بات کرنا چاہی تو پہلے تو یہ کرتے کہ جو ہی جماعت ہوتی، سلام پھیرتی، فوراً دوڑ جاتے مسجد سے، بیٹھتے ہی نہیں تھے. آخر کچھ وقت ہم نے اسی طرح گزارا. پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب جب جماعت ہوگی نا تو جب سلام پھیریں گے تو ساتھ والے بندے کو میں ادھر پکڑ لوں گا. تو ناظرین، جب نماز مکمل ہوئی، امام صاحب نے سلام دوسری طرف پھیرا، وہ فوراً اٹھنے لگا. میں نے اس کو ہاتھ دے رکھا تو وہ پتہ مجھے کیا کہتا ہے. وہ زبان سے تو کچھ نہیں بولا لیکن اس نے اشارے سے یہ کیا اور یہ کہہ کر وہ پھر چلا گیا. خیر، تیسرے دن اللہ اللہ کر کے ان کو تھوڑا سا راغب کیا اور وہ مائل ہوئے. ہمارے 3 دن تھے، ہم چلے گئے. پھر ایک اور بستی میں چلے گئے. وہاں کچھ اس طرح ہوا کہ جب مسجد کے اندر ہم غالباً 10 یا 12 لوگوں کی یہ جماعت تھی، داخل ہوئی تو اندر ایک آدمی تھا، غالباً وہ امام مسجد تھا. اس نے کہا بھائی بستر اٹھاؤ اور باہر نکل جاؤ. اس کی منت سماجت کی لیکن وہ نہیں مانا. ہاں، میں بستر اٹھایا اور
مسجد کے جو چار دیواری تھی وہاں سے باہر نکل آئے. باہر ایسے سڑک تھی، سڑک کے ساتھ اس کا دروازہ تھا اور آگے سمت تھا اور مسجد، اور دوسری طرف غالباً جگہ ایسے خالی تھی. تو جس طرف سے رستہ آتا تھا سڑک تھی، ادھر سے چار دیواری مسجد بنی ہوئی تھی. تو ہمارے جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں، اس دیوار کے ساتھ نا لائن بنا کر بیٹھ جائے. یہ سڑک گزر رہی ہے اور ہم دیوار کے ساتھ ایسے لائن لگا کر بیٹھ گئے. ادھر دروازہ انٹر ہوتا تھا نا اندر، تو ایسے دیوار کے ساتھ ہم سب بیٹھ گئے. امیر صاحب نے کہا کہ بھائی درود شریف پڑھنا شروع کر دے سب، اور یہ درود شریف کا ثواب اس امام صاحب کی روح کو بخشے جس نے ہمیں باہر نکالا ہے. لو جی ہم بیٹھ گئے اور وہاں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اس کی روح کو بخشے جس نے ہمیں باہر نکالا. یقین کریں ناظرین، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص آیا اور اس نے کہا اندر آ جاؤ. ہم اندر چلے گئے، بڑے خوش ہوئے. اس نے کہا بھائی آپ یہاں 3 دن رہیں، لیکن ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سونا نہیں ہے. آپ اپنے بیان کریں، تبلیغ کریں، جو کریں، لیکن مسجد کے اندر سونا نہیں ہے. تو وہ خیر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمیں وہاں سے ایک اور دوست مل گیا، اس کی بیٹھک پہ جا کر ہم سو رہے تھے. تو یہ ہے ناظرین درود شریف کی فضیلت. حدیث بھی نے بے شمار اس کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ اس کا ایک جو ہمیں جس طرح واسطہ پڑا، میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ درود شریف کی کتنے فضائل ہیں، کتنی برکت ہے اس کی. یہ درود شریف ناظرین دلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ دوزخ کی گرمی کو بجھاتا ہے اور آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے صبح شام ہر وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں. دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.